السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں ہمارا 12واں پارہ ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الہود مکمل اور سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کا خلاصہ کر سکیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین، 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے ایک بہت ہی پیارے اصول وَمَا مِن دَابَّةٍ کے ساتھ، لیکن ہم تھوڑا پیچھے 11ویں پارے کی آخری آیات سے آغاز کریں گے جہاں سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسے اختلاف کا حل بتایا کہ ازل سے آج تک اور ابد تک، قیامت تک بنی آدم اس بارے میں مختلف فیہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں شرک یہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور کرتے رہیں گے مشرکین، کفار، اور اسی طرح انبیاء کرام کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ افراط میں، تفریط میں، کہ اللہ کے درجے میں کمی کرنا، کہ شرک کا ارتکاب کرنا اور نبیوں کو ان کے درجے سے، ان کے مقام سے بھی بڑھا دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اتری النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری ذات کے بارے میں وہ غلو نہ کرنا، میری عزت اور مرتبے میں مجھے اتنا نہ بڑھا دینا کہ جتنا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، غلو کیا تھا کہ ثالث ثلاثہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا پھر ایک خدا تسلیم کر لیا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے نبی کے ساتھ بھی اور اس کے رب کے ساتھ بھی۔ اور سورہ ہود میں اللہ نے یہی بات اتنے آسان لفظوں میں سمجھائی کہ زندگی گزارنے کے لیے 2 اصول اپنے پلے باندھ لو۔ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، خواہ نبی بھی، اس کی عبادت نہیں کرنی۔ نبی کی حیثیت کیا ہے یہ دوسرا اصول سمجھایا، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وہ تو اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچانے والا ہے، وہ تو نذیر ہے، وہ تو بشیر ہے، ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا۔ اور پھر وہ اصول کے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط کام گناہ کر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، جیسا کہ آدم تمہارے باپ سے غلطی ہوئی اور اس نے معافی مانگی اور اللہ نے فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول کی، اور نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ آئندہ زندگی کے لیے بھی بہترین گائیڈنس عطا کی۔ جبکہ ابلیس نے غلطی کی، سجدہ نہ کیا، رب کے حکم کی تعمیل نہ کی اور پھر ڈٹ گیا، ابا واستکبر، ڈٹ گیا، اعتراف جرم نہ کیا، اقرار گناہ نہ کیا، تو کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا۔ تو دیکھ لو کہ جو بھی غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے، وہ جن ہو یا انسان، وہ ابلیس کے طریقے پر ہے، اور جو بھی غلطی کر کے مان لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اپنے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بارہا استغفار کی، توبہ کی نصیحت کی۔ یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تمہیں تمہارے رب کے سامنے اقبال جرم کرنے میں کیا چیز مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے، جبکہ تمہارا رب تمہیں خود دعوت دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا انی لأتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ہر دن
گناہوں سے دور رہنے والا نبی اعتراف کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں ہر روز اپنے رب سے 100 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم توبہ و استغفار کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا، لا محدود فائدے سمیٹو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ فضل سمیٹ سکو گے کہ جو عام بندہ نہیں سمیٹ سکتا. توبہ و استغفار کرنے والا اللہ کے فضل اور متاع حسن کو سمیٹتا ہے. اور پھر سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا دیکھو اگر توبہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے گناہ ہی نہیں کیا. یعنی اقرار نہ کرنے سے، توبہ نہ کرنے سے، استغفار نہ مانگنے سے یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا گناہ ہی نہیں لکھا جاتا، بلکہ معافی نہ مانگنے سے تو تم اپنے گناہ کو ریموو نہیں کروا سکتے، وہ ریکارڈ میں تو ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اعتراف کرنے سے ہمارا گناہ لکھ دیا جائے گا، بلکہ وہ تو ویسے ہی تمہارے کرنے سے ہی لکھ دیا گیا. توبہ و استغفار تو ایک ریزر ہے جو تمہارے کیے کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ فرماتا ہے کہ الا انہم یکنون صدورہم، وہ تو تمہارے کام تو کیا تمہارے دلوں کے احوال بھی جانتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو تمہارے سر و اعلانیہ، ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے. اور کیسے نہ جانے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تو بذات الصدور کا بھی جاننے والا ہے، دلوں کے بھی اندر کے حال. تو پھر اس سے منہ چھپانا نہیں بنتا، بلکہ اس سے تو منہ دھونا بنتا ہے کہ اس کے سامنے توبہ و استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی، اعمال کی سیاہی کو دھو ڈالو. اور پھر 12ویں پارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عظیم نقطے سے، اہم پوائنٹ سے کرتا ہے. آج دیکھیں کہ ہم سارے گناہ پیٹ کے لیے کرتے ہیں، رزق کے لیے، مال بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں رزق کے پیچھے بھاگتے ہو؟ تمہاری پیدائش سے، اور نہ صرف پیدائش سے بلکہ ابھی انسان مادر رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی اجل لکھ دی جاتی ہے. اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت اور رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے. انسان کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. انسان کو رزق کے لیے حلال و حرام میں فرق کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ملنا ہے. رب تمہیں حلال طریقے سے دینا چاہتا ہے اور تم حرام طریقے سے اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان تو انسان، میں نے تو ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے. اور پھر وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، مجھے معلوم ہے کہ کس کو کیسے کہاں رزق پہنچانا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، اللہ جانتا ہے، بلکہ سب کچھ ود پلاننگ اور ود ریکارڈ ہے، ریٹن ہے، لکھ دیا جاتا ہے. جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی موت، اس کی جائے پیدائش، اس کا رزق مقدر لکھ دیا جاتا ہے. تو تم کیوں برے طریقے سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہو، جبکہ حلال طریقے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں بنانے والا تم سے غافل ہو جائے؟ اللہ اکبر، ابھی بھی سمجھ تم کو نہیں آتی. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جو انہوں نے عظیم کنورسیشن کی اپنی قوم کے ساتھ. جو قوم نوح تھی وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بنائے ہوئے خدا تھے، بت تھے جن کو وہ خدا کہتے تھے، اصل میں وہ کیا تھے؟ وہ انبیاء تھے، یا وہ ان کے بزرگ تھے کہ جن کے مجسمے ان لوگوں نے بنائے اور عبادت کرتے ہوئے بس اپنے سامنے رکھ لیتے.
دیکھیں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ان کے مجسمے بنا کر اپنے سامنے رکھ لیتے تھے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ اگر یہی بات ایسے سمجھیں تو ہم میں بھی تو کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی تو وسیلے واسطے بناتے ہیں، مجسمے اپنے ذہنوں میں اور سامنے بناتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو واسطہ ہیں، یہ تو ذریعہ ہیں، ہم مانگ تو رب سے رہے ہیں۔ قوم نوح کا جرم بھی یہی تھا، ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے اور اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے اور عبادت کرتے ہوئے اپنے سامنے رکھتے اور کہتے کہ یہ سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت میں مزہ دبالا ہو جاتا ہے۔ یہی ان کا جرم تھا، اور نوح علیہ السلام نے آ کر فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ گویا انہی کی عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کے وقت میں ہمیں سجدے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیا ہم سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا کیا ہم شیطان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے منع ہے کیونکہ اس وقت میں کیا گیا سجدہ ایک طرح مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ مجوسی اس وقت میں سجدے سر کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں سورج کے آگے، اور شیطان بھی سورج کے آگے آ جاتا ہے کہ ان کا سجدہ مجھے ہو جائے۔ تو جب ہم ایسی چیزیں ایسے واسطے بناتے ہیں، اگرچہ ہماری نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو ہماری بھی تو مجوسیوں جیسی اور شیطان کو خوش کرنے والی مشابہت ہو گئی۔ اور نوح علیہ السلام نے اور تمام نبیوں نے فرمایا تھا لا تعبدوا الا اللہ، اور فرمایا دیکھو ہم تو نذیر ہیں، ہم تو تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، پینفل عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ لیکن قوم نے آگے سے کیا کہا؟ جو ہمیشہ ہر قوم کہتی ہے، وہی کہا کہ ہم ما نراک الا بشرا مثلنا، تم میں ہے کیا خاص بات، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، تمہاری پیروی کون کرتے ہیں؟ وہی جو ہم سے حقیر ہیں، کمتر ہیں، یعنی تمہارے تو خاص فالوورز بھی نہیں ہیں، تو پھر تو تم واقعی جھوٹے ہو، بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ تم ہو تو ہمارے جیسے انسان، اور پھر تمہارے پیروکار بھی تو حقیر لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی واضح دلیل پر ہوں، بات یہ ہے کہ فعمیت علیکم، تمہارے ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ زبردستی تو تم پر اپنے احکام رب کے مسلط نہیں کر سکتا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم تو پسند ہی نہیں کرتے سننا اور سمجھنا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قوم نے اور باتیں کی، کرتے گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب تھک گئے، نوح علیہ السلام، تو پھر انہوں نے جب اپنی قوم کو لاسٹ وارننگ دی، تو پھر قوم نے آگے سے کیا کہا؟ الٹا چور یہی انصاف کرنے والے بن گئے اور کہنے لگے کہ یا نوح قد جادلتنا، اب تمہارا جھگڑا بات بڑھتی جا رہی ہے، باتیں خود کر رہے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں کہ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اب تمہارا جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، اب بات کو ختم کر ہی دینا چاہیے۔ کیسے کہ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر سچا ہے تو جس عذاب سے بار بار ڈراتا ہے وہ لا کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ انشاء، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ عذاب آئے گا، وما انتم بمعجزین، تب تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور تاریخ رقم ہے، اللہ کے قرآن میں ثابت ہے کہ 40 دن اور 40 رات کا ایسا طوفان آیا کہ اس کائنات کا وہ پہلا طوفان تھا۔
کیسا طوفان، آسمان برس رہا تھا، زمین ابل رہی تھی، اور پھر اللہ نے باقاعدہ آغاز کیا جب عذاب کا تو آخری وارننگ اپنے نبی کی زبان سے یوں دی کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا ینفعکم نصحی ان اردت، پھر اس وقت میرا نصیحت کرنا اور میرا تمہیں سمجھانا یا میرا تمہارے لیے تڑپنا کسی کام نہیں آ سکے گا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ اگر تمہارا رب تمہیں غرق کر دے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام کو وحی کی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب باپ ایسا کرو کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ایک کشتی تیار کرو۔ ناظرین، یہ کائنات میں پہلی کشتی تھی، جیسا کہ یہ طوفان پہلا طوفان تھا۔ اور پھر جب کبھی ان کے امراء گزرتے، بڑے گزرتے، نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے، سفینہ بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کر لو مذاق، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ایسے تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق کرتے ہو، یعنی کہ پھر تم یہی آنکھیں ہوں گی، تم دیکھو گے کہ اللہ ہمیں بچا لے گا اور تم ڈوب رہے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا حتی اذا جاء امرنا، جب اللہ کا حکم آیا، وفارت التنور، چشمے ابل پڑے، قلنا احمل، اللہ نے حکم دیا اے نوح ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا لو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک۔ ناظرین، اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے اہل میں سے اور ہر جاندار کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا لو تاکہ آگے پھر قیامت تک لوگوں کا سلسلہ چل سکے۔ آدم علیہ السلام سے طوفان نوح تک جو تھے لوگ، ان کا صفایا ہو گیا تھا نافرمانیاں کر کر کے، پھر جو ان میں سے بچے یہیں سے نسل چڑھی تھی دوبارہ، جو بقی بچے تھے مومنین کے جانداروں کے جوڑے، یہیں سے کائنات کی نسل بڑھی تھی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو ایک مغالطہ ہوا، نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اہل کو بھی اس میں چڑھا لے، حالانکہ اللہ کا اہل سے مراد مومن تھا کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے، مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہی تمہارا اہل ہے، جبکہ اہل میں نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھ لیا، مراد لیا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ڈوبنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کفر اور طغیانی سر پر ایسے پٹی بندھا چکی تھی کہ کہا کہ سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو وہی بچ سکے گا جس پر اللہ نے رحم کیا۔ وہیں نوح کی آنکھوں کے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، ایک بڑی موج آئی اور باپ کو بیٹے سے جدا کر گئی۔ اللہ اکبر۔ وقیل یا ارض ابلعی، زمین کو حکم دیا گیا ابل پڑو، اپنا پانی نکالو۔ آسمان کو حکم دیا گیا ویا سماء اقلعی، اے آسمان پانی برسا دو۔ وغیظ الماء، طوفان بن چکا تھا۔ وقضی الامر، رب کا فیصلہ آ چکا تھا۔ واستوت علی الجودج وقیل بعدا للقوم الظالمین، وہیں اللہ
اللہ کے اس نبی نے اپنے رب کو پکارا. وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ فقال ربی ان ابنی من اہلی. اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور تو نے تو فرمایا تھا وَأَهْلَكَ اپنے اہل کو بھی بچا سکے گا. اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم تو جس کا علم نہیں وہ بات بھی نہ کر. نوح علیہ السلام کو احساس ہوا اللہ شاید میں غلط بول بیٹھا. فوراً سے معافی مانگی. ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ غلطی ہو گئی میں ایسی فرمائش کر بیٹھا کہ جو مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو نے مجھ پر رحم نہ کیا مجھ پر مغفرت کا اعلان نہ کیا تو میں بھی خاسرین میں مغرقین میں ہو جاؤں گا. اللہ نے فرمایا نوح تجھے احساس ہو گیا کافی ہے. اب تیرے لیے اور تیرے ماننے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی و برکات اور برکتیں ہی برکتیں ہیں. علیک وعلی ممن معک اور جو ایمان لائے. اللہ اکبر. تو ناظرین یہ احوال ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے غلطی پر اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کے احکامات پر سمعنا و اطعنا یوں نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے موقع دیا تو پھر نیک کام بھی کر لیں گے نیکیاں بھی کر لیں گے عبادات بھی کر لیں گے نماز اور حج روزہ بھی رکھ لیں گے کر لیں گے. ایسا نہیں بلکہ رب کے فرمان تو نازل ہو چکے ہیں. اب تمہارے اعمال کی فی الفور ضرورت ہے واجب ہو چکا ہے. اس کے بعد قوم نوح کے بعد قوم عاد قوم سمود قوم لوط قوم شعیب ہر ایک کی نافرمانیاں اور انبیاء کی ناباز انبیاء کی نصیحتیں اور پھر بدلے میں ان کے نہ ماننے پر ہر قوم پر ان کے گناہوں کے مطابق اللہ نے عذاب نازل کیے. اور آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب تم تھے نہیں. نحن نقص ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دیے. فاعتبروا تو اب تم ان سے نصیحت اور سبق حاصل کرو. یہ سورہ ہود ہے اور آگے آغاز ہو رہا ہے سورہ یوسف کا. سورہ یوسف میں تو سب سے پہلی بات یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اپنی نعمت کا شو آف نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. ہم دیکھیں کہ جب تک ہم لوگوں کو اپنی نعمت دکھائیں نہیں ہمارے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ہماری خوشی پھیکی ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی غم آ جاتا ہے وہ مزہ نہیں رہتا اور اداسی آ جاتی ہے خوشی غم میں بدل جاتی ہے. اور یہ اصول ہے ایسے ہوگا تب تک جب تک آپ شو آف کرتے رہیں گے جب تک آپ اپنی نیکی اپنی بات اپنی نعمت لوگوں کو دکھاتے رہیں گے ریاکاری کرتے رہیں گے تب تک آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری میں. آپ نے فرمایا ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے اور اپنی نعمت کو چھپا کر. سرائکی کی مثال ہے کہ اپنی بھی چیز ہو نا گڑ تو وہ بھی چھپا کے کھاؤ یعنی کہ بے شک تمہارا اپنا ہے لیکن فرمان سچ ہے. اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جب انہوں نے ایک عظیم خواب دیکھا. اچھا خواب بھی ایک نعمت ہے تو یہ ایک نعمت جب ان کو ملی تو کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنی یہ نعمت اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا. کیا ہوگا کہ فیکیدوا لک کیدا جیلسی ہوتی ہے مکر ہوتا ہے فریب ہوتا ہے
اور تمہاری نعمت کہیں تم سے چھین نہ لی جائے، تمہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور یہ تمام انبیاء نے یہی بات سمجھائی، نبی علیہ السلام نے بھی، اور قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ تمہاری جو اپنی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اسے اپنے تک ہی رکھو۔ وہ نعمت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، دیکھنے والا تم سے حسد بھی کر سکتا ہے اور تمہارے لیے پلاننگ بھی، مکر بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا بنی لا تقصص رؤیاک، بیٹے اپنی نعمت، اچھا خواب بھی نعمت ہے، ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے اور اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ صاحب بصیرت اور اہل علم کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کو اچھی تعبیر بھی دیں۔ اور پھر آگے یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ کس طرح بھائیوں نے جلسی کے مرتکب ہوئے، حسد کا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے خلاف ایسی پلاننگ کی کہ انہیں جان سے ہی ختم کر دیں، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر آخر بالاتفاق اس پر جمع ہوئے کہ لا تقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے، ہاں البتہ جان چھڑانے کے لیے کسی گہرے اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ کوئی لے جائے گا اور ہماری تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ انہیں آخر ایک دن لے گئے اور پھر رات کے وقت گھر لوٹے اور کہا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے رات کو گھر آئے اور اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم ایسے تھوڑا دور نکل گئے تھے شکار کے لیے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور پھر اپنی بات کو دیکھیں، جھوٹا ہمیشہ سے کہتا ہے، جیسے جھوٹی قسم اٹھانے والا قسمیں اٹھاتا ہے اپنا یقین دلوانے کے لیے، اور اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ مانیں گے نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، اور جھوٹ موٹ کا خون پلائے، اس وقت یعقوب علیہ السلام بصیرت سے، صبر سے جواب دیا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ اور دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں پر چیخے چلائے نہیں اور اپنے اوپر روئے ماتم نہیں کیا اور صبر کیا، تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ وہ بیٹا جو کھو چکا تھا واپس اسے ملایا، اور کیسے؟ بیٹے کو زندگی بھی دی، بیٹے کو بادشاہت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور پھر باپ سے بھی ملایا، اور پھر باپ کو آنکھوں کے چلے جانے کے بعد غم میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی تک جا رہی تھی، اللہ نے بینائی بھی لوٹائی، بیٹا بھی، بادشاہت بھی، سلطنت بھی، بیٹے کو نبوت بھی، کتنے انعامات کیے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس طرح روزہ کرنے والے کو اللہ نے اجر بتایا نہیں کہ کتنا دوں گا، ایسے ہی صبر کرنے والوں کا بھی اللہ نے بتایا نہیں کہ کتنا، بلکہ فرمایا بلا حساب، بغیر حساب ان کا اجر ہے۔ اور پھر واقعہ ہے عزیز مصر کا کہ کیسے عزیز مصر نے پہچانا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں۔ اب یہ عزیز مصر کون تھا، اس بارے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں، کوئی حکمران کا بتاتا ہے تو کوئی وزیر کا بتاتا ہے، کوئی بادشاہ تو کوئی وزیر۔ قرآن نے اس کے لیے عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اسی طرح امرأت عزیز مصر ہے کہ امرأت مصر جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا نام مورخین زلیخا اور کوئی کچھ اور بتاتے ہیں، جبکہ قرآن نے نام نہیں بتایا۔ مصر کی، عزیز مصر کی بیوی ہی قرآن میں آیا ہے کہ اس نے کیسے پلاننگ کی، یوسف علیہ السلام کے خلاف پھنسانا چاہا اپنے جال میں، اور یوسف علیہ السلام کا اپنے رب سے کہنا کہ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیسے تمہاری بدکاری کی دعوت کو قبول کر سکتا ہوں، یہ تو ظلم ہے میرے رب کے لیے بھی کہ اس نے وَلَقَدْ مَكَّنَّا
مجھے اس دنیا میں اس زمین میں سلطنت دی، جگہ دی، میں زندگی کی بازی ہار رہا تھا، اس نے مجھے زندگی دی اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دربار میں، محل میں مجھے میری رہائش کا بھی انتظام کر کے دیا، اعلیٰ کھانے، اعلیٰ لباس، اعلیٰ رہائش، اور میں ظلم کروں، گناہ کر کے، بدکاری کر کے، اور پھر میں اس انسان کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ بھی ظلم کروں کہ جس نے غلام کو بیٹوں کی طرح پالا، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ گناہ کروں، بدکاری کروں، معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ معاملہ بڑھا جب اس نے دروازے بند کر دیے، اور حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام دامن بچا کر بھاگے اور دروازے کھولنے میں کامیاب ہو گئے تو سامنے ہوا الفا یا سیدہا لدی الباب۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ سامنے عزیز مصر ہے۔ اس نے اپنے خامد کو اپنے سامنے پایا تو الٹا مکر کرنے لگی کہ دیکھو اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے، ما جزاء، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ جو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر بہت ہی بڑا عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے ایک منصف کو، ایک گواہ کو بھیجا جو کہ اسی عزیز مصر کے خاندان سے تھا۔ عزیز مصر کے جو خاندان کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی، اس کے خاندان میں سے ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف برا ہے اور عورت سچی ہے، لیکن اگر یوسف بھاگ رہا تھا اور عورت عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام بتایا گیا ہے، اس نے اس کو برائی کے لیے بلایا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی، کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی اور یہ بھاگ رہا ہوگا۔ جب سامنے عزیز مصر کو پایا، جب دیکھا گیا تو واقعی اس بندے کی بصیرت کے مطابق معاملہ ایسے ہی تھا، بات سچ ہو گئی۔ جب بات ثابت ہو گئی جیسے اس نے کہا تھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، ثابت ہوا کہ گناہ کی دعوت دینے والی تو عزیز مصر کی بیوی ہے جبکہ ریجیکٹ کرنے والا یوسف سچا ہے، تو اس وقت عزیز مصر نے کہا کہ چھوڑو بات کو، اعراض کرو، اور بیوی سے کہا کہ فاستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، کہ جرم تو تمہارا ثابت ہو چکا ہے، اب بس توبہ و استغفار کرو، یوسف تم اعراض کرو، بات کو جانے دو۔ محل سے جب بات نکلی اور پورے ملک میں پھیلی تو جو آس پاس کی عورتیں تھیں وہ چہمگوئیاں کرنے لگی، کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے عزیز مصر کی بیوی کو کہ ایک غلام کے لیے اپنا ایمان اور اپنی عزت عصمت تک داؤ پر لگا دیتی ہے، اسے اتنی بھی عقل نہیں۔ جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی کے کانوں میں پہنچی تو اس نے ان سب عورتوں کو جمع کیا کہ آؤ دیکھو کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کے پیچھے میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی، تم بھی دیکھو۔ اور انہیں بلایا اور تکیے لگائے اور ان کو بٹھا دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، سامنے پھل پڑے ہیں اور سکین، چھری کا لفظ ہے کہ چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں، اور جب انہوں نے یوسف کے جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا تو سب عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، زخمی کر بیٹھیں، اور پھر کہا کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو گویا کوئی فرشتہ ہے۔ تو پھر اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتی تھی کہ میں اتنی پاگل ہوں، اس کا حسن ہی ایسا ہے کہ میں اپنی عقل اور اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ان اعطی یوسف شطر الحسن نصف الجمال، یوسف علیہ السلام کو نصف حسن، یعنی جتنی بھی اللہ نے خوبصورتی بنائی ہے اگر اس کا آدھا حصہ کر دیا جائے تو خوبصورتی کا نصف یوسف کو عطا کر دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی حسین و جمیل بنایا تھا اور ساتھ ہی اتنا ہی زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا، بے شک صبر کرنے والوں کو اور اپنی عزت محفوظ رکھنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ درجات اور بلندیاں دیتا ہے، جیسا کہ یعقوب اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ملی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے کل کے خلاصہ قرآن میں.